السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں افسانہ نیا قانون پر۔ اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ ناظرین، اس افسانے کا شمار منٹو کے ترقی پسند افسانوں میں ہوتا ہے اور اسے شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ افسانے کا مرکزی خیال انقلاب اور انگریز سامراج سے آزادی ہے۔ افسانہ انسان دوستی اور انسانیت پرستی کا مظہر اور حب الوطنی کے جذبات سے لبریز ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار منگو کوچوان ایک سیدھا سادہ بیوقوف اور ان پڑھ شخص ہے۔ اس کا سیاسی شعور خام ہے، چونکہ ذہنی استعداد محدود ہے، اس لیے وہ اپنی سواریوں کی باتوں سے اپنے طور پر غلط معنی اخذ کر لیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے خیالات حقیقت کی رمق لیے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی پیر فقیر کی بد دعا کے باعث ملک میں فرقہ ورانہ فسادات ہوتے رہیں گے اور ملک پر انگریزی راج ختم نہیں ہوگا۔ منگو کوچوان اگرچہ ان پڑھ ہے، لیکن اس کے باطن میں یہ احساس جاں گزین ہے کہ فسادات ملک کو کمزور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک روز وہ اپنی سواریوں کی باتوں سے منگو کو پتہ چلتا ہے کہ 1 اپریل کو نیا قانون یعنی انڈیا ایکٹ 1935 نافذ ہونے جا رہا ہے، جس سے ملکی نظام میں دور رس تبدیلیاں ہوں گی، بہت کچھ بدل جائے گا۔ وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ 1 اپریل کو انڈیا ایکٹ نافذ ہونے کے بعد ہندوستان سے انگریزی راج ختم ہو جائے گا۔ انگریزوں سے نفرت کا ذاتی جواز رکھنے کے سبب وہ اس بات پر بے حد خوش ہوتا ہے کہ چھاؤنی کے گورے اب اس پر ناجائز روب نہیں گاٹھیں گے اور اس کے ساتھ ان کا زیر خرید غلاموں جیسا تحقیر امیز سلوک ختم ہو جائے گا۔ 1 اپریل کے بعد وہ اپنے دیش کا خود مالک ہوگا اور آزادانہ گھوم پھر سکے گا۔ اگر پھر بھی گوروں نے اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا تو وہ مار مار کر ان کا برکس نکال دے گا اور انہیں ایسا سبق سکھائے گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ یہی نہیں، وہ ایک ہمہ گیر تبدیلی کا تصور کرتا ہے کہ نیا قانون نافذ ہونے پر غریبوں کی حالت بہتر ہو جائے گی، وہ مہاجنوں کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے، بیکار بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع میسر آئیں گے، ہر چیز بدلی اور نئی ہوگی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ 1 اپریل کے لیے مجسم انتظار بن جاتا ہے۔ آخر 1 اپریل کا دن طلوع ہوتا ہے۔ منگو کوچوان کے لیے گویا یہ عید کا دن ہے۔ وہ خوب بن ٹھن کر نکلتا ہے، لیکن خلاف توقع سے کوئی غیر معمولی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ہر چیز کو پہلے جیسی حالت میں پاتا ہے، مگر خود اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہے۔ اس کے قلب و ذہن پر ایک ہی خیال کا پہرا ہے کہ نیا قانون نافذ ہو گیا ہے، اب غلامی کے دن گنے جا چکے ہیں اور انگریز راج کے منحوس بادل چھٹ گئے ہیں۔ اب اس کے دیش پر اسی کا راج ہے، انگریزوں کے رعب و دبدبے کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ حسن اتفاق کے اس روز اسے جو سواری ملتی ہے وہ ایک گورا ہے۔ اس گورے سے پہلے بھی ایک بار اس کا جھگڑا ہوا تھا اور کرائے کے معاملے میں تو میں ہو گئی تھی۔ منگو کوچوان کے دل میں آزادی کا جذبہ موجزن ہے، جبکہ گورا حسب عادت اس سے کرخت رویہ اپناتا ہے اور منگو پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ بس پھر کیا، منگو آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ گورے کی پٹائی کرنے لگتا ہے اور مار کر اس کا برعکس نکال دیتا ہے۔ وہ گورے کو پیٹ رہا ہے اور ساتھ کہتا جا رہا ہے، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑف ہوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑف ہوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ گورے کو پٹتا دیکھ کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پولیس بھی آ جاتی ہے، سپاہی منگو کو پکڑ کر تھانے لے جاتے ہیں، جبکہ منگو کوچوان نیا قانون چلایا جاتا ہے۔ کوئی اس کی چیخ و پکار پر توجہ نہیں دیتا اور سپاہی اسے یہ کہہ کر حوالات میں دھکیل دیتا ہے کہ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی پرانا ہے۔
نیا قانون یعنی فنی لحاظ سے ایک مکمل اور شاہکار افسانہ ہے۔ منٹو نے کمال چابک دستی سے آغاز سے لے کر انجام تک قاری کو اپنے طلسم کا اسیر کیے رکھا ہے۔ افسانے کے انجام پر منگو کوچوان کے لیے ہمارے دل میں بے پناہ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ منگو کے سہانے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اور نئے قانون کے تصور میں اس نے ملکی نظام میں جن تبدیلیوں اور آزادی کی جس فضا کی خواہش کی تھی وہ دم توڑ جاتی ہے۔ اس کے جذبہ حب الوطنی کو سخت ٹھیس پہنچتی ہے۔ قاری خود کو منگو کوچوان کے احساسات میں شریک سمجھتا ہے۔ منٹو نے افسانے کا آغاز نہایت متاثر کن انداز سے کیا ہے۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔